السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلی کو میرا سلام ہو، اور غیر مقلدین وغیرہ وغیرہ، صرف عاشقان رسول میرے سلام کا جواب دیں۔ اور دیکھیں، جو دیوبندیوں کے نزدیک غیر اللہ سے مدد مانگنا ابھی تک تو میں شرک ہی سن رہا تھا، لیکن اب اصغری بیگم نے خود قبول کیا کہ جائز ہے۔ اور غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر ان کے نزدیک شرک، حرام یا بدعت یا کفر نہ ہوتا تو انہیں حکم لگا دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے حکم نہیں لگایا۔ تقریباً بار بار میں کال کرتا رہا، کال کاٹ کر کے بھاگتا رہا، اور اس نے میرا نمبر بلاک لسٹ پہ ڈال دیا۔ اور ایک مسئلہ جو قرآن مجید کی تلاوت پر میرے سے ہو گیا، وہاں سے لفظ تلفظ غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ جہاں پر لفظ اللہ کہنا چاہیے تھا، لفظ اللہ نہ کہہ کر کے میں نے وہاں پر کہہ دیا کہ اگر جہاں پر دو لام آ جائیں اور لام کے آگے زیر زبر آ جائے تو وہ پر ہوگا۔ اور بلکہ میرا عقیدہ، میرا یہی عقیدہ تھا کہ لفظ اللہ اس وقت ذہن کام نہیں آیا۔ میرے کیف چلے اس چیز کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور میرے کیف تو آئیے ٹاپک پر، غیر اللہ کے ٹاپک پر۔ جس طریقے سے میں نے اصغری بیگم سے بات کیا، اسے اصغری بیگم ہی کہوں تو زیادہ بہتر ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین کہوں تو پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصغری بیگم نے میرا فون کاٹتا رہا، لیکن میں پکڑ پکڑ کے اسے پٹکتا رہا۔ فون کاٹتا رہا، میں فون لگاتا رہا، وہ فون کاٹ کر کے بھاگتا رہا، لیکن میں فون کر کر کے اسے پٹکتا رہا۔ لیکن اگلا بندہ حکم نہیں لگایا، یعنی کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ ماشاءاللہ دیوبندیوں، اور اصغر بیگم کے پاس جاؤ، اس سے علم حاصل کرو کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے۔ جائز کیا ہے؟ جائز۔ اور کسی دیوبندی میں وقت ہمت ہو یا کسی دیوبندیوں میں ضروریت ہو تو وہ آ کر کے غیر اللہ پر ہی نہیں بلکہ کوئی ٹاپک پر بات کر سکتا ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت کے ٹاپک پر، اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر، اعلیٰ حضرت کی کتب پر جو بھونکتے ہیں نا، وہ بغض اعلیٰ حضرت پر بھونکتے ہیں۔ اور تمام کتابوں کا حوالہ جو یہ لوگ دیتے ہیں، حوالہ جات دیتے بھی ہیں، لیکن اس کا صحیح حوالہ جات نہیں دیتے ہیں۔ فرینڈ کچھ اور رہتا ہے، پیج کچھ اور رہتا ہے، روایت کچھ اور رہتی ہے۔ تو میں ان سے اصل بات، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آنے والے زمانے میں ایک ایسی جماعت آئے گی، ایک ایسی قوم آئے گی، ایک ایسا فرقہ نکلے گا جو تمہارے سامنے ایسی حدیث لائے گا، ایسی حدیث لائے گا جو تم کبھی نہ سنے ہوں گے، نہ کبھی تمہارے باپ دادا سنے ہوں گے۔ انہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کذاب کہا، دجال کہا۔ دجال کا معنی ہوتا ہے دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا، دودھ پانی کو دودھ کے بھاؤ میں بیچنا۔ تو یہ جو اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، یہ سب سے کذاب اعظم ہے۔ اور ایک مثال دے دوں جو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کہ یہ جو سنی حنفی دیوبندی لگاتے ہیں، دیوبندی اہل سنت الجماعت کہتے ہیں، میں دیوبند سے ہوں، حنفی ہوں۔ تو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ پاخانے کے اوپر چاندی کا پنا چڑھا دیا جائے جیسے، تو وہ پاخانہ چاندی نہیں بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیوبندر ہیں، عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے جو ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس صرف نام کے حنفی ہیں، جاہل حنفی ہیں، صرف جاہل حنفی ہیں، یعنی کہ یہ صرف جاہل حنفی ہے۔ اور ایک جو نوٹ آتی ہے، ایک آتی ہے جعلی نوٹ، ایک آتا ہے اسپیشل نوٹ، تو یہ ہے صرف جعلی حنفی۔
یہ حنفیت کو نہیں بلکہ ابلیسیت کو پکڑ کر کے چلتے ہیں، یہودیت کو پکڑ کر کے چلتے ہیں، عیسائیوں کو پکڑ کر کے چلتے ہیں۔ تو سامعین آپ ریکارڈنگ سنیں، ریکارڈنگ زیادہ ہو جائے گی تو دقت آئے گا۔ چلیں پھر انشاءاللہ عز و جل اگلی ریکارڈنگ میں آگے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہاں اصغر بیگم، اصغر بھائی صاحب، آپ جو کل فون کاٹ کر بھاگ کے کلام پاک سنا رہے تھے، میرا سوال باقی تھا آپ کا، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، تو کیا سوال کا جواب دیں گے آپ کا؟ کیا نام آپ کا؟ جی میرا نام ساحل ہے۔ دیکھیں ایک بات سنیں، میں اصول سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اصول کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ اگر اصول کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو گفتگو کریں، ورنہ میں اصول کے خلاف بات کرنے والے سے بات نہیں کرتا۔ اصول کیا چیز رہے گا بتائیں، اصول بتائیں۔ اصول یہ رہے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ جو اعتراض کریں گے، آپ کا اعتراض آپ کے مسلک کے اصول و شرائط کے دائرے کے اندر ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے، 2 منٹ آپ بولیں گے، جب آپ بولیں گے میں بالکل خاموش رہوں گا، اور جب میں بولوں گا میرے بارے میں بالکل مت بولنا، ٹھیک ہے؟ آپ خاموش رہنا، ٹھیک ہے؟ آپ بولیں گے میں بالکل خاموش رہوں گا۔ بالکل آپ کو جو بولنا اپنی بارے میں بولنا ہے جی، اور موضوع کے خلاف نہیں جانا ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی اور جو بھی آپ اعتراض کریں گے، کتاب پڑھیں گے، میرے پرسنل بات بھیجیں گے، بالکل، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا نمبر میں نے سیو نہیں کیا ہے، اس لیے میں بھیج نہیں سکتا۔ آپ نے میرا نمبر سیو کیا ہوگا شاید، ہاں، بار بار آپ فون کر رہے ہیں۔ جی 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 تو اب جی جی سیو کیا ہوں۔ تو سنیں، 10 سے 15 منٹ گفتگو ہوگی، 15 منٹ۔ کیوں؟ جہاں 15 منٹ ہو گئی گفتگو، ہم فون کاٹ دیں گے۔ کیوں؟ لمبی گفتگو نہیں کریں گے۔ نہیں، بالکل صحیح، رائٹ، اچھی بات آپ نے کہی کہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کریں گے، اس لیے کہ زیادہ گفتگو عوام سنتی بھی نہیں ہے۔ تو آصف رضا بول رہے تھے نا؟ جی آصف رضا ہے نا؟ کیا نام بولے؟ جی، ساحل رضوی۔ پہلی بات بتائیں کہ آپ عالم ہیں؟ نہیں، عالم نہیں ہے، جو بات صاف ہے وہ حافظ صاف بھی نہیں، حافظ بھی نہیں ہے؟ نہیں، طالب علم ہوں، حافظ الحمدللہ جو کچھ ہوں۔ حافظ کیا؟ نہیں، آپ نے قرآن غلط پڑھا، آپ نے، اور آپ نے اصلاح نہیں کی، اور ادھر بکواس کی، فون آپ نے کاٹا ہے، میں تلاوت کر رہا تھا۔ جی بالکل، آپ ایک دم پارا پڑھیں گے، پورا پارا پڑھ رہے ہیں، پارا سننے لیے ٹائم تھوڑی میرے پاس۔ آپ تو سبق سنا رہے تھے ہمیں۔ چلیں، جو شرائط میں نے پیش کی قبول ہے، آپ کو منظور ہے؟ جی بالکل قبول ہے۔ شرائط کے خلاف آپ جائیں گے، آپ کی شکست، میں جاؤں گا میری شکست۔ جی بالکل، ٹھیک ہے؟ پہلی شرائط کیا ہے؟ جی پہلی شرط کیا ہے؟ اب میری تو شرائط، میرا اصول سنیں۔ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات جو اصول ہے، اپنا جس بات پر عقیدہ پیش کرنا ہے، عقیدہ سب سے پہلے عقیدہ کیا ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آ گیا ہے، جو میں نے بولا اسی میں آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا۔ سب سے پہلے عقیدہ ہم اور آپ عقیدہ دیکھیں تو میری بات تو سنیں۔ عقیدہ سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، کس چیز کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت صحیحہ ہے، ٹھیک؟ اور اس کے بعد جو سوالات ہوں گے، جو جوابات ہوں گے، قرآن و حدیث سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث اور اپنے اکابرین اور اجماع امت، ٹھیک ہے؟ اجماع امت ہے، اجماع امت سے مراد کون ہے؟ اب امت کا اجماع جس چیز کے لیے، جس طریقے سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ارے یار، اجماع امت میں تمام محدثین کا اجماع ہو جس پر۔ اچھا، امت سے مراد محققین ہے؟ جی، اجماع امت سے مراد محققین؟ ارے یار دیکھیں اصغر صاحب، ادھر ادھر مت بھاگیں، بتا رہا ہوں نا، سنیں، چلے اب ٹاپک پر آتے ہیں نا۔ نہیں بس بولیے، ہو گیا آپ کا شرائط ہو گیا ابھی؟ ٹاپک پر آتے ہیں، ٹاپک پر۔ شرائط جو ہے، شرائط جو آپ کا شرائط بالکل رائٹ، جو آپ کا شرائط وہ میرا شرائط ہے۔ جو شرائط دیکھیں، آپ نے شرائط اجماع امت کا اس سے کیا مراد ہے، آپ نے خلاصہ نہیں کیا ہے۔ اجماع امت کا کیا؟ نا جی، اگر اجماع امت کا خلاصہ آپ کر دیں جی
कर देंगे, दलील का देना आसान हो जाएगा ना। जब आप खुलासा नहीं कर पाएंगे वो इजमाع उम्मत से क्या बात है, मैं दलील की दूंगा ना, आप समझ पा रहे हैं। नहीं, आप बता दीजिए इजमाع उम्मत किसे कहते हैं, आप बता दीजिए। जी नहीं, आपने ये तो मैंने नहीं रखा ना, आपने शराह रखी ना इजमाع उम्मत से होगा, मैंने नहीं रखा ना, आपने किया था, आपको आप समझाएं। मेरी बात सुने, कुरान व हदीस, इजमाع उम्मत और हमारे उलमाए के मोतबर आलिम, हमारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन, ठीक है, हम इनकी बातों पर अमल करेंगे। और आप अपना अकीदा बता दीजिए, मनहज माखज क्या, आपका मनहज माखज बता दीजिए, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर गुफ्तगू शुरू किया जाए। बताएं आप। आपने इजमाع उम्मत की तारीफ क्या की आपने? जी, इजमाع उम्मत की तारीफ क्या की आपने? देखिए, हम आपको बता रहे हैं मनहज माखज। देखिए हमारा क्या है, कुरान व हदीस, ठीक, और हमारे मोतबर आलिमों की किताब, मोतबर आलिमों को कौल, और इजमाع उम्मत तो हो ही गया। इजमाع उम्मत ये हुज्जत क़तई है कि गैर हुज्जत क़तई है? क्या इजमाع उम्मत है, ये उम्मत जो है ये हुज्जत क़तई है कि हुज्जत गैर क़तई है? इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बताएं, आगे बताएं, थोड़ा इसको छोड़ दें। क्यों मेरी बात सुनना, बताएं। जो भी जुमला इस्तेमाल करेंगे आप उसको नाप तोड़ कर रखेंगे कि मैं अली असगर सामने हूँ। जी 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 हाँ, आपने ये उसूल रखा है, लेकिन आपको पता नहीं इजमाع उम्मत किसे कहते हैं। तो बता दीजिए, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए। देखिए इस्तिलाह शरीयत में इजमा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किसी जमाने में पेश आने वाले मसले के हुक्म शरई पर उस जमाने के तमाम मुज्तहिदीन का इत्तेफाक कर लेना। तो जब किसी जमाने में कोई मसला पेश आया और उसका हुक्म शरई न किताबुल्लाह में हो न सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो, और ये मसला उस वक़्त से मुज्तहिदीन के सामने पेश किया जाए और तमाम मुज्तहिदीन कौलन या फ़िअलन या तक़रीरन या सुकूतन किसी एक हुक्म पर इत्तेफाक कर लें तो इजमा है। इजमाع उम्मत हुज्जत क़तई है, उससे इल्म यकीनी हासिल होता है। इजमा की मुखालिफत हराम है। उलमा ने मुनकिर इजमा को काफिर भी करार दिया है जी। और आपको ये पता नहीं है कि इजमाع उम्मत हुज्जत क़तई है कि गैर क़तई? चलिए ठीक है, चलिए आपने बोल दिया, चलिए अब मालूम हो गया जी, इख्तिलाफ मेरे देखें। अब मैं बोल रहा हूँ, कितने पर बोल रहा हूँ, 7 चलिए 20 से शुरू कर रहा हूँ, 2 मिनट पे रोक देना, ठीक है। 7 मिनट हो रहा है, 20 से शुरू कर रहा हूँ, 7 मिनट 20 सेकंड से। देखिए सामीन, मेरा सवाल ये है, गैर जिस तरीके से मैंने और आप बात किया था कि सवाल नहीं है, मुनाज़रा है, दावा पेश करना है, दावा हुक्म पेश करना है। जी, सवाल नहीं है, ये अकीदा पेश करें, अपना अकीदा, ठीक है। आपने फोन किया है, मेरी मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी, आपने फोन किया, आप दावा पेश करें। आप लोग इनकारी है ना? क्या इनकारी आप लोग है ना? की इनकारी गैरुल्लाह से मदद मांगना, गैरुल्लाह से मदद तलब करना, हाँ, इनकारी आप लोग है ना? अब इनकारी हैं? बिल्कुल। कहाँ से पढ़ा आपने? इनकारी नहीं हो, सवाल ना करें। नहीं, इनकारी नहीं, अब बता दो, इनकारी नहीं, बात खत्म, फोन काट दें। सवाल बिल्कुल नहीं। आप फोन कसम बाखुदा कि असगर साहब आप ये कहते हैं कि मैं इनकारी नहीं हूँ, गैरुल्लाह से मदद तलब करना, मैं इनकारी नहीं हूँ, मैं फोन काट दूंगा, बात खत्म। आज के बाद मैं आपके पास कॉल नहीं करूंगा। खामोश रहे, अब उसूल से। अब मैं बात करूं? रुक, अभी बात ही नहीं हो पाई असगर साहब। मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? मेरा अकीदा सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा, आपको इस पर अकीदा, आपको इस पर अकीदा अपना पेश करना है, दावा पेश करना है, ठीक है। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपना मुसलमान होना दूसरे के सामने साबित करूं। नहीं, मुसलमान होना साबित ना कर, मुसलमान होना साबित ना कर। अरे यार बीच में बोल रहे हैं आप, मेरा अरे यार हमको तो बोलने दो ना यार। नहीं बोलोगे तो फोन काटो। नहीं, मुझे नहीं बोलने दो, फोन काटो। मेरा होने नहीं दे रहे तो आप बोल दे रहे बीच में, तो कहाँ से बोला जाएगा यार? जब मैं पूछ के बोलूँ बीच मत बोलना है। हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुने। बोलो। देखें सामीन, गैरुल्लाह से मदद मांगना हमारे नज़दीक जायज़ है, ठीक है। और जो जिस तरीके से कोई ये कहे कि हमारा मददगार जिब्राइल है, और कोई ये कहे कि हमारा मददगार अल्लाह है, जिब्राइल है, तमाम मलाइका है, तमाम नेक वाले बंदे हैं। उसके बाद कोई ये कहे कि हमें जुब्बा मुबारक या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा हो, या साहबा का जुब्बा, या ताबईन का जुब्बा, तबे ताबईन का जुब्बा हो,
کوئی کسی کا بھی جبہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کو مدد طلب کرنا جائز ہے، اس کا انکار کرنے والا منکر ہے، کافر ہے۔ اور ایک یہ کہ وفات کے بعد تمام انبیاء مدد کر سکتے ہیں، انبیاء مدد کر سکتے ہیں، تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو اب آپ اس پر اپنا عقیدہ پیش کر دیں، بس بولیں، آپ بولیں۔ آپ نے دعویٰ پیش کر دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جبہ مبارک خطبہ مبارک سے مدد مانگنا جائز ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے آپ یہ دلیل پیش کریں کہ جو عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے کون سی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی وضاحت آپ کر دیں کہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے، یہ بتائیں مجھے۔ بولیں ہم، میں تھوڑی سی بات بولوں، مختصر سی بات، ایک دم مختصر سی بات بولوں، تو زیادہ بڑی بات نہ بولوں۔ میں نے سوال کیا، آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ سوال کا جواب دیں ہمیں، آپ اپنا عقیدہ ظاہر کریں، یہ اس پر سوال پہ سوال نہ ٹھوکیں۔ آپ اس پر اپنا عقیدہ ظاہر کریں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا حرام ہے یا شرک ہے یا بدعت ہے، آپ اس کو بتائیں۔ اور عقیدہ بنانا یا عقیدہ نہ بنانا وہ الگ ہی ٹاپک ہے، وہ الگ سی ٹاپک ہے۔ سامعین آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جس عقیدے پر ہم اور اصغر صاحب بات کر رہے ہیں وہ ہے غیر اللہ، تو عقیدے پر غیر اللہ ہے نا، تو عقیدے پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو غیر اللہ سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو ان سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ اس پر حکم لگائیں، شرعی حکم لگائیں کہ حرام ہوگا، شرک ہوگا، بدعت ہوگا، کیا ہوگا، تو آپ اس پر حکم لگائیں۔ حکم لگانے کے لیے اصغر صاحب کترا رہے ہیں، حکم لگا ہی نہیں رہے ہیں، تو حکم لگا دیجیے آپ، بس چلیں آپ بولیں، آگے نہیں جانے دیں گے ہم۔ بیچ میں مت بولا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اصول مناظرہ یہ ہے، مناظرہ کا اصول طریقہ یہ ہے، سامنے والا جب دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس کا مد مقابل جو ہوتا ہے مدعا علیہ، وہ اس کے دعوے کی تنقید کرتا ہے، نہ کہ وہ اپنا عقیدہ پیش کرتا ہے، دلیل دیتا ہے۔ تو شاہد رضا نے سب سے پہلے جو اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے جبے سے کرتے تھے جو ہے مدد مانگنا جائز ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو اس کا دعویٰ ہے یہ، تو اس کے دعوے میں تنقید کروں گا، نہ کہ میں اپنا دعویٰ عقیدہ پیش کر کے دلیل دوں گا۔ تو جب کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے، دعویٰ پیش کرنے کے بعد وہ دلیل دیتا ہے کہ کہاں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کی کرتے سے جبے سے اگر کوئی مدد نہ مانگے تو مدد نہ مانگنے والا کافر ہے، یہ اپنے دعویٰ پر دلیل دے، ٹھیک ہے، دلیل دے۔ اور میں نے سب سے پہلا یہ پوچھا ہے اس کو کہ عقیدے کی دلیل جو ہے کہاں ثابت ہوتی ہے، کہاں سے دینا چاہیے، عقیدے کی دلیل کہاں دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب دے نہیں رہا ہے ابھی، اور مجھے بول رہا ہے کہ جواب یہ سوال پوچھ رہا ہے، مجھے بول رہا ہے جواب نہیں دے رہا ہے۔ میں جواب کیوں دوں؟ میں تو تنقید کر رہا ہوں، میں مدعی نہیں ہوں، میں مدعا علیہ ہوں۔ ابھی تم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے مدعی کسے کہتے ہیں، مدعا علیہ کسے کہتے ہیں۔ تم نے دعویٰ پیش کیا، تم مدعی ہو، تمہارے ذمے ہے کہ تم میرے سوال کا جواب دو، میں تنقید کر رہا ہوں، میرے سے چھوڑیے کرنا حالت ہے، ٹھیک ہے۔ تم نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جبے سے مدد مانگنا جائز ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سب سے پہلے اس کی دلیل دو تم کہ نبی علیہ السلام کی جبے جو مدد نہ مانگے وہ کافر ہے، اور عقیدے سے دلیل کہاں سے دینی پڑتی ہے اس کو تم جواب دو، میں ورنہ میں جواب دیتا ہوں کہاں سے دینی پڑتی ہے۔ جی دلائل دوں گا میں انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو بالکل میں آپ کو دلائل پیش کروں گا۔ جتنے میں نے عقیدے رکھے ہیں، 4 عقائد رکھے ہیں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ 13 منٹ ہو گئے، اتنے یاد رکھنا، 15 منٹ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ارے یار آپ اپنا عقیدہ دیکھیں سامعین، اب بولے نا آپ اس پر، آپ عقیدہ ظاہر کر دیں، میں حوالہ آپ کے پاس بھیج دوں گا، حوالہ ذات پڑھ کر بتاؤں گا آپ کو۔ جو غیر اللہ یعنی کہ جبہ مبارک ہے، منہ مبارک ہے، میں اس کا حوالہ پیش کروں گا، دعویٰ بھی پیش کروں گا تمہارے پاس، میں دلائل بھی دوں گا، لیکن آپ پہلے عقیدہ پیش کریں، اس پہ حرام و جائز کیا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے بدعت ہے، آپ اس پہ کفر لگائیں، حکم لگائیں، کفر ہے، ہو گیا حکم لگائیں، آپ حکم لگا دیں، بھاگے نا اصغر صاحب، بھاگے نا اصغر صاحب، بھاگے نا اصغر صاحب، بھاگے نا۔ ارے یار آپ 2 منٹ بولتے ہیں، ہم خاموشی اعتبار سے سنتے ہیں، آپ حکم لگا دیں بس، آپ ہاں بولیں، آپ حکم لگا دیں بس، میں بولوں اب، حکم لگا دیں بس، ہاں بولیں، آپ حکم لگا دیں بس۔ ہاں تو سامعین، سب سے پہلے یہ ساحل صاحب نے دعویٰ پیش کیا ہے تو مدعی کے ذمے ہے اپنے دعویٰ پر دلیل دے، یہ اصول مناظرہ کے کوئی اندر بات نہیں ہے اصغر صاحب، کوئی بات نہیں ہے، پہلے آپ عقیدہ ظاہر کریں، اس کے بعد عقیدہ ظاہر کریں، میں حوالہ پیش کروں گا۔
ابھی یہاں پر ابھی سوال جواب نہیں ہوا, ابھی عقیدہ پہ بات ہو رہی ہے. ابھی جب میں سوال کروں گا تب آپ کو تب میں سوال کے ساتھ حوالے کے ساتھ سوال کروں گا میں. آپ اس پہ عقیدہ ظاہر کریں آپ. ہلو بولوں میں, اب میں بولوں؟ جی جی, عقیدہ ظاہر کریں آپ. وہ اصول مناظرہ پتہ ہے؟ ارے یار, ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ چیز تمہیں نہیں معلوم ہے. تو بتاؤ اصول مناظرہ بتاؤ کیا ہے. ادھر ادھر مت بھاگیں, ادھر ادھر مت بھاگیں. دیکھیں ٹائم آپ کے پاس کم ہے, ادھر ادھر مت بھاگیں. آپ یہ بتائیں حکم لگائیں. 15 منٹ ہو گئے. ارے حکم لگا دو یار بس یار, اس کے بعد میں آپ کے پاس حوالہ بھیجتا ہوں یار. میں بولوں کوئی آ رہے ہیں, میں بولوں حوالہ. اچھا, مدعی سب سے پہلے کون ہے؟ سب سے پہلا مدعی کون ہے؟ دعویٰ کسی نے, تم نے کہ میں نے پیش کیا؟ میں نے دعویٰ پیش نہیں کیا ہے. زبردستی کرو دعویٰ پیش, تم نے دعویٰ پیش کر دیا ہے, دلیل نہیں دے گا ابھی تک. سامعین دیکھیں بھاگ گئے, بھاگا. ہاں کال. ارے محترم بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ہلو ہلو. ہاں ہیلو. ہاں بھاگے کیوں تھے اصغری صاحب؟ میں بھاگا نا, تم بھاگا, تمہاری آواز نہیں آ رہی تھی. قسم اللہ تم نے فون کاٹا ہے. تمہاری آواز نہیں آ رہی تھی. بھاگے تمہاری آواز بالکل برابر آ رہی تھی, تم بولے بھاگا 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 بھاگا, فون کاٹ دیے. ہاں 15 منٹ ہو گئے تھے نا. ارے یار 15 منٹ ہو یا 20 منٹ ہو, آپ نے عقیدہ ظاہر نہیں کیا نا وہاں پر. نہیں, اپنے اس کی کیا شرائط کیا طے ہوئی تھی؟ شرائط میں یہ بات ہوئی تھی کہ 15 منٹ ہو جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی, ہے نا؟ بات کیوں ختم ہوگی یار, جب سر بات مکمل, آپ نے یہ کہا تھا کہ زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی. نہیں 15 منٹ. قسم ہی کھا لیے تھے کہ آپ 15 منٹ کے بعد فون کاٹ دوں گا. یہ تو آپ کی جاہلیت ہے. اچھا, شرائط میں جو بات طے ہو اس کو ماننا, اس پر چلنا جاہلیت ہے. ارے یار شرائط وہاں پہ تھوڑی رکھی گئی تھی کہ 15 ہی منٹ بات کریں گے. بالکل 15, وہاں پہ واضح ہے. میں بولا 15 منٹ گفتگو ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. میں چلیے ٹھیک ہے. اچھا حکم لگا دیں, بس حکم لگا دیں آپ بس. پھر کیوں یار زبردستی کرتے ہوئے؟ حکم لگا دیں. اچھا حکم لگائیں. اچھا آپ نے حکم لگا دیا نا. حکم لگائیں آپ. حکم آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ بالکل میں نے لگایا. اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے. ہاں تو دلیل دو. پہلے حکم آپ لگائیں. آپ کا حکم کیا جناب, آپ کا کیا عقیدہ ہے اس پر؟ ارے بھائی سب سے پہلے تم نے حکم لگایا, دلیل تم نے دو. اس کا کیا عقیدہ؟ آپ انکاری ہیں بھائی, آپ انکاری ہیں یار اصغری صاحب. آپ انکار نہیں کرتے ہیں. دیکھو 2 منٹ آپ بولو گے, 2 منٹ میں بولوں گا, ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتا دیں, آپ کی انکاری نہیں ہے, بس اتنا کہہ دیں آپ انکاری نہیں, بس بات ختم ہو جائے. آپ کے گھر سے میں ثابت کروں گا کہ ہم لوگ انکاری نہیں ہیں. آپ انکاری نہیں ہیں. آپ کے گھر سے ثابت کروں گا میں. ہمارے گھر سے چھوڑیے, اپنے گھر سے بتائیے آپ انکاری ہیں کہ نہیں ہے, یہ بتائیں. اچھا, ہمارے گھر کی دلیل آپ کو یہ آپ کے نزدیک معتبر ہے؟ معتبر کچھ نہیں ہے آپ کے گھر سے نزدیک. تو پھر کیوں ہمارے گھر سے دلیل مانگ رہے ہیں آپ؟ ارے آپ کی جماعت کا عقیدہ کیا ہے, جائز ہے ناجائز؟ آپ کی جماعت کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں میں. 2 منٹ بول رہے ہیں آپ. نہیں, میں آپ کی جماعت کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت کا عقیدہ کیا ہے. غیر اللہ سنت مانگنا جائز ہے ناجائز ہے؟ شرعاً حرام ہے, شرک ہے, بدعت ہے, کیا ہے؟ اور ہمارے عالموں کی کتابیں معتبر تمہارے لیے ہیں تو اس پر دلائل پیش کریں ہمارے عالموں کی کتابوں سے. میں تم کو دلائل دوں گا, اس کو رد کروں گا میں انشاءاللہ. چلیں تمہاری بات کو. میں بولوں؟ بولیں. 2 منٹ بولوں میں؟ بولیں آپ یار, حکم لگا دیں بس. نہیں 2 منٹ بولوں گا, بیچ میں اگر تم بیچ میں بولو تو میں نہیں بولوں گا. کیا چیز؟ تم تسلیم کرو گے کہ میں 2 منٹ بولنے مجھے دو گے, بیچ میں بولو گے نہیں. میں بولوں ورنہ بالکل خواہ میں بکواس نہیں کروں گا. تم شکست ہوگی ان کی اگر بہت ہے تو. بولوں میں؟ حکم لگا دیجئے بس. غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے, حکم لگا دے بس. ابھی میرا دعویٰ ہی نہیں ہے, میرا دعویٰ ہی نہیں. حکم کیسا؟ حکم لگائے نا. تم دعویٰ پیش کریں کہ تمہارے نزدیک جائز ہے ناجائز, یہ بتائیں. تمہارے نزدیک جائز ہے ناجائز, یہ بتائیں. سب بات چھوڑیں. میں بولوں 2 منٹ بولوں میں؟ ہاں بولیں. 2 منٹ بولیں. آپ ٹائم دیکھے رہیں. اگلا انسان کا کیا نام ہے؟ ہلو بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ چلو ٹھیک ہے. ہلو پہلے میری بات سنو, خاموش رہو. نہیں, ان کا کیا نام پہلے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. تمہارا کیا نام ہے؟ خاموش رہو پہلے. ارے یار دیکھو, مجھے بولنے دو, مجھے بولنے دے کر پھر بول رہے ہیں بیچ میں. رک جاؤ 2 منٹ تک.
یہ سامنے جو ہے یہ بہت بڑا مناظر کہلاتا ہے اپنے آپ کو، جبکہ وہ حافظ بول رہا، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، قاری نہیں ہے، اور سیقول الصفاء من الناس ما واللہ پڑھ رہا تھا. تو خیر ابھی تک اصلاح اس نے نہیں کی ہے. اور سامعین، ابھی اس نے جو سب سے پہلے دعویٰ پیش کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جبے مبارک سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو مدعی ہوا ہے، تو مدعی کے ذمے یہ ہے جب اس نے حکم لگا دیا دعوے کے ساتھ تو دلیل سے ثابت کرے کہ کہاں پہ ہے. جبکہ اس کو میں نے پوچھا تھا کہ جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کہاں سے لانی چاہیے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ پتہ نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد اس نے جو دعویٰ بھی پیش کے حکم بھی لگا دیا. میں نے کہا تم دلیل دو، تم نے حکم لگایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جبے سے جو نہ مانگے انکار کرے وہ کافر ہے. ابھی تو دلیل نہیں دے رہا، مجھے بول رہا ہے کہ تم حکم لگاؤ، جبکہ میں دعویٰ پیش نہیں کہ حکم کیسا. اس کے بعد سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ تم انکاری ہو. تم انکاری ہو کہ غیر انکاری ہو؟ تم انکاری ہو. پہلے اس نے کہا تم انکار ہو، تم انکار کرتے ہو. میں دلیل پیش کر رہا ہوں، میرے پاس تفسیر نعیمی ہے، ان کے بہت بڑے احمد یار خان نعیمی، وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 66 پر کہ دیوبندیوں کے بزرگوں اور عام اولیاء اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ مدد مانگی ہے اور مدد مانگنے کو جائز رکھا ہے. اس کا مفتی کہہ رہا ہے کہ دیوبندی مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے، اور یہ کہہ رہا ہے تم انکاری ہو، تم انکار کرتے ہو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بریلوی مناظر صاحب، ساحل رضا صاحب، آپ بتائیں آپ جھوٹے ہیں کہ آپ کے حکیم الامت جھوٹے ہیں؟ آپ تو انکار کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر دلیل مت دینا، آپ کے گھر سے دلیل دینا. ہمارے گھر جب دو گے جب آپ کے نزدیک ہمارے علماء ہیں، تو آپ کے گھر کا وصول پہلے کہیں سے وصول تم پیش کرو گے، تمہارے دھرم کا وصول کے اندر ہونے. یہ میرے پاس کتاب ہے عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، لکھتا ہے کہ مخالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کیے جاتے. ٹائم ہو گیا اصغر صاحب ٹائم ہو گیا. بولیں چلے جی، تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا آپ کے نزدیک جائز ہے نا؟ جائز ہے نا؟ تو جائز ہے. دیکھیں سامعین، یہ سرکار نعیمی رحمۃ اللہ حسومات، دیکھیے جاہلیت یہاں پر تمہاری شکست ہو چکی، تم ہنس رہے ہو ہمارے درمیان. ایک ہمارے عالم کی کتاب اس نے پیش کی جس میں دیوبند کے اکابرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے، مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر اس کے بیچ میں نہ بولو، بیچ میں نہ بولو، خاموشی اعتبار سے بات سنو، بیچ میں نہ بولو. دیکھیے نہیں بالکل نہیں بول سکتے ہو. جس طریقے سے میں خاموشی اعتبار سے سن رہا تو اس طریقے سے تم بھی خاموشی اعتبار سے سنو. بولے ہو ہم نہیں بولے ہیں تو بس استغفر اللہ، جھوٹا پر اللہ کی لعنت ہو، بے شمار لعنت ہو، بولو آمین. میرے درمیان مت بولا کرو اصغر دیوبندی، ٹھیک ہے؟ تم ہنسو، تمہاری جاہلیت یہاں پہ ثابت ہو چکی ہے کہ تم لوگ انکاری ہو. انکاری اگر انکاری نہیں ہے تو یا غوث المدد کہو، یا نبی المدد کہو، یا لبیک یا رسول اللہ کہو. ہاں تم لوگ انکاری کرتے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. سالے کمبخت جوتا ماٹھم جوتا بھگو کے ماریں گے تم لوگوں کو، نالائق بدتمیز کہیں کے. چلے بھولے بھالے مسلمانوں کو جا کر کے تم لوگ صرف بہلا دیتے ہو، ان کا ایمان سے ان کا دل اور دماغ موڑ دیتے ہو، جا کر کے صرف ان کو گمراہ کرتے ہو جا کر تبلیغ جماعت میں. سالے کمبخت نال. کہاں ٹائم ہوا؟ ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا. ابھی تو چلا، تم تو بیچ میں درمیان بھی بول دیے تھے. تم تو بول دیے تھے. درمیان میں کیوں بولے تم؟ میں تمہارے درمیان بولتا ہوں؟ میں جوتا سے ماروں گا، جوتا ماٹھا بھگو جوتا ماروں گا کر دے بندی تم کو. چلے کم وقت. جائز نہیں تو پھر ناجائز نہیں تو حکم لگانا بھی جائز، بولنا جائز ہے. جب بول جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، بول. اس کے علاوہ کچھ نہیں بولنے دوں گا تیرے کو. تو بول جائز ہے، چل بول. غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، بول. تو فون کاٹ کے بھاگنا مت. بولو، فون کاٹ کے بھاگنا مت. تو یہاں سے بول جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، بول. ہاں بول جائز، بول جائز، بول جائز. بولتے ہیں کیا؟ جائز بول، جائز. تیرے نزدیک جائز نہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، تو بات ختم. کھلی بلی بات کھلی بلی کرنا، زیادہ لمبی بات نہ مت کرنا. جائز ہے تو بول دے جائز ہے نا. ڈرا کیوں رہا ہے؟ ابے جائز ہے تو بول جائز ہے نا.
تیرے نزدیک جائز، میرے ٹائم میں تیرے نزدیک دیکھیں سامعین اس نے ہماری کتاب کی ہمارے علماء کی ایک عالم کی کتاب پیش کی ہمارے سامنے. وہ بول رہا ہے کہ دیوبندی کے اکابرین، دیوبندی کے اکابرینوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک ایک ابے گھامر چوغت البخارا ہمار کی اولاد زنا کی پیداوار، ابے ہمار کی پڑوسی کی اولاد خاموش، اے پڑوسی کی اولاد حکم لگانا بے، حکم لگانا بے، حکم لگانا بے، ابے حکم لگانا بے، حکم لگا یہاں پہ جائز بولنا بے. ابے ہمار کی اولاد زنا، اے اصغری بیگم کے چیلے، اے اصغری بیگم کے چیلے